السلام علیکم ناظرین، آج کے دور میں ہالی ووڈ بالی ووڈ سمیت موبائل انٹرنیٹ کی وجہ سے کتابیں پڑھنے کا دور اپنی آخری سانس لے رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہر قسم کے میڈیا پر غیروں کا غلبہ ہے۔ ایسے میں موجودہ دور کے نوجوان اپنی عظیم اسلامی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں، چنانچہ اسلام دشمن اس میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ من گھڑت اور افسانوی کردار نوجوانوں کے ذہن میں اس انداز سے بٹھا رہے ہیں کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو کر مایوسی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ترکی کی حکومت نے اسلامی تاریخ پر مبنی ڈرامے شروع کیے، جن کو پوری دنیا میں بہت پذیرائی ملی۔ ارطغرل عثمان غازی، نظام عالم سمیت کئی تاریخی ڈرامے بہت مقبول ہوئے، جن سے پہلی بار میڈیا کے ذریعے آج کے نوجوانوں کو 1000 سال پرانی تاریخ کا ایک خیالی نقشہ دکھایا گیا ہے، جس کا بلا شبہ بہت فائدہ بھی ہوا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آج کتاب کوئی نہیں پڑھتا اور ہر کوئی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے، ہم نے بھی اسلامی تاریخ کو انتہائی مختصر مگر جامع انداز میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے شخص کا ذکر کریں گے جسے بیبرس کہا جاتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کون تھا؟ انگریز منصف ہیرر الدین اس کی ذاتی اوصاف کے بارے میں لکھتا ہے: وہ ایک عظیم فاتح اور دلیر جنگجو تھا۔ وہ بیس بدلنے کا شوقین تھا۔ کئی بار وہ سٹیج سے غائب اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا، تماشائیوں کو حیران کرنے میں اسے بڑا لطف آتا۔ کبھی وہ گداگر کا روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتا دکھائی دیتا۔ وہ بلا کے حاضر دماغ تھا۔ مختصر یہ کہ وہ مشرق کا سچا اداکار تھا۔ وہ منگولوں کے سنہری گول کا تاتاری سپاہی تھا، فطری طور پر جنگجو۔ اس کی عسکری صلاحیتیں دشت صحرا میں پروان چڑھی۔ اس کا بچپن بڑا عجیب تھا۔ جب منگولوں نے ایک جگہ حملہ کر کے اور بچوں کے ساتھ ہی اسے بھی غلام بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے پیش کیا۔ رکن الدین بیبرس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس لیے بازار میں کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر ایک تاجر نے معمولی سی قیمت پر اسے خرید لیا اور اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس تاجر کی بیوی اس سے گھر کے کام کاج لیتی اور بہت پٹائی بھی کرتی۔ اس طرح ایک دن وہ اس کی پٹائی کر رہی تھی کہ اس عورت کی بہن فاطمہ آ گئی۔ وہ کہنے لگی: اس بیچارے بچے کو کیوں مارتی ہو؟ اسے اگر نہیں سنبھال سکتی تو مجھے دے دو۔ اس طرح رکن الدین ایک عورت سے دوسری بے اولاد عورت فاطمہ کے ہاتھ لگ گیا۔ چونکہ اس عورت کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور اس کا نام بھی اپنے فوت شدہ بیٹے بیبرس کے نام پر رکھ دیا۔ پھر اس عورت کا ایک بھائی جو مصر کے سلطان الملک الصالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک عہدیدار تھا، جب اپنی بہن کے پاس آیا اور بیبرس کو دیکھا تو اسے اپنے ساتھ مصر لے گیا اور سلطان کو نذرانے کے طور پر پیش کیا۔ مصر کا سلطان ان دنوں اپنی ایک نئی فوج تیار کر رہا تھا، جس کی جنگی ٹریننگ ایک خفیہ جزیرے میں ہو رہی تھی۔ بیبرس کو بھی ان نوجوانوں میں شامل کر دیا۔ اس فوج کی ٹریننگ بہت سخت تھی، جس میں تیر کمان، نیزے بازی اور تلوار بازی، گھڑ سواری کے ہر قسم کے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ اس ٹریننگ کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ مٹی کے پتلے بنا کر نوجوانوں کو یہ بھی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کسی کو قتل کرنا ہو تو کس طرح وار کرنا ہے، اور اگر کسی کو صرف زخمی کرنا ہے تو کس طرح وار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں نوجوان کے سامنے کاغذ کے صفحات طے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا کہ ان پر تلوار کا ایسا وار کرو کہ صرف 10 صفحات کٹ سکیں، 11واں صفحہ نہ کٹے۔ جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی۔ اس طرح 1 کلو کی کمان سے ٹریننگ شروع ہوتی اور 30 کلو کی کمان پکڑنے تک کی ٹریننگ دی جاتی۔ رکن الدین اپنی ہر طرح کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد بحری ممالکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور آخرکار ان کا سردار بن گیا۔ ان دنوں منگولوں کا عروج تھا اور انہوں نے تقریباً سارا عالم اسلام فتح کر لیا تھا۔ ہلاکو خان کا دور دورہ تھا۔
کوئی بھی مسلمان حکمران اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا۔ صرف مصر ابھی تک ہلاکو خان سے بچا ہوا تھا۔ منگولوں کی آندھی جس سمت چلتی تھی ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی تھی۔ منگولوں کی اس طوفان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکا۔ سب سے آخر میں ہلاکو خان نے اپنی فوجوں کا رخ مسلمانوں کی آخری شہر مصر کو فتح کرنے کی طرف موڑا۔ باقی حکمرانوں کی طرح مصر بھی یہی مشورہ دے جانے لگے کہ ہلاکو خان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں بھی اس کے عطیت کر لینا چاہیے۔ لیکن سپہ سالار رکن الدین نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور پھر عین جالوت کی جنگ میں پہلی مرتبہ ہلاکو خان کی فوجوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ایسی شکست ہوئی کہ ہلاکو خان کو ہمت ہی نہ ہو سکی کہ وہ خود آ کر رکن الدین کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے بعد رکن الدین بیبرس وہاں نہیں رکا بلکہ منگولوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بہت ہی زبردست کام یہ شروع کیا کہ جن حکمرانوں یا سپہ سالاروں نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بے شمار غداروں کا صفایا کیا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مصر کے حکمران نے حلب کا حاکم ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیا جس نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا، جس پر لوگوں نے بہت احتجاج کیا۔ چنانچہ رکن الدین نے حملہ کر کے اس حکمران علاء الدین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور خود حکمران بن گیا، جس سے لوگ بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد بطور حکمران کے اس کی طاقت و شان شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس نے ایک طرف منگولوں اور دوسری طرف صلیبیوں سے جنگیں شروع کر دی اور ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس طرح رکن الدین عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کے یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کے رخ پھیر دیے۔ اس کے جوابی حملے نے سینٹ لوئس کا دل اور فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ صرف فاتح سلطان ہی نہیں تھا بلکہ امیر المومنین بھی تھا۔ الف لیلہ کا نیک سیرت خلیفہ، وہ بڑا موجی بندہ تھا، بلا کا خوش طب انسان تھا۔ بیبرس کو روح بدلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بیس بدل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حماموں پر دعویٰ بولتا، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا، اور چوتھے دن صحرائے عرب میں وہ تاتاریوں کی طرح بڑا حوصلہ مند تھا۔ ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ نیل پر داد عیش دے رہا ہوگا، لیکن وہ حلب کے قلعوں کے تیز دروازوں میں داخل ہوتا تھا۔ اکیلے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو، جامع مسجد کے قاضی کے دوش بدوش بیٹھا ہو، جھوم کر تلاوت کرنے والا وہ در حقیقت سلطان ہو۔ لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے لیکن اس کے تقریب سے گھبراتے، اس کی آمد سے دلوں پر دہشت طاری ہو جاتی۔ وہ جہاں دیدہ اور جہاں گرد سلطان تھا، اگر کہا جائے اس زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان تھا تو مغالبہ نہ ہوگا۔ لوگ سلطان کی غیر موجودگی سے پریشان ہوتے تو وہ اچانک واپس آتا، گھوڑے سے اترتا اور سیدھا دیوان وزارت میں گھس جاتا۔ یہ داستان مشہور ہے کہ وہ بیس بدل کا ایشیائے کوچک کے دورہ افتتاح علاقے میں پہنچ گیا۔ بظاہر یہ واقعہ الف لیلہ کی کہانیوں جیسا لگتا ہے، لیکن مورخین نے جس تواتر سے نقل کیا ہے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تتاری سپاہی کا بیس بدلا اور تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور کریا پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گل مل جاتا تھا، اس لیے اس پر کسی کو شبہ نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تتاری علاقے کے کسی نباتائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی، پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تتاری فرمانوں کو خط لکھا۔
میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نوائی کی دکان پر انگوٹھی بود آیا ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھیج دو کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ معلوم نہیں اس ستم ظریفی کا ہلاکو خان پر کیا اثر ہوا، لیکن قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہکے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان عیسائی زائر کا بیس بدر کا صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی مقامات کا بھرپور جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے عجیب و ستم ظریفی کہ اس نے ایک قاصد کا بیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطالیہ کے حاکم بوہمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا۔ سلطان رکن الدین نے بوہمنڈ کے سامنے ایچیوں کے انداز میں عرض کیا، عالی جاہ ہمارے آقا ملک الظاہر کو بہت افسوس ہے، آپ مسحور ہونے کی وجہ سے اپنا شکار کا شوق پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ تازہ شکار آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ ہمارے آقا آپ کی غرض اس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنایا تھا، وہاں دشمن کی دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ وہ اس کا نام سن کر ڈرتے تھے۔ تاتاریوں کو ان کی عروج پر روکنے والا یہی مجاہد تھا۔ مارکا عین جالوت کا ہیرو اور اسلامی دنیا کے اس عظیم مجاہد کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو یہ کہکا لگا کر کہتا کہ وقت آنے دو، اس تاتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ تاتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بیبرس کے دربار میں جب ہلاکو کے ایچی حاضر ہوئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر دیے اور قاہرہ کے بازار میں لٹکا دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی مارکے میں ایسی شکست دی تھی کہ اس کے بعد وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ مصر کا پہلا حکمران تھا جس نے ہلاکو خان کے جرنیل قطباغ کو شکست دے کر اس کا سر مصر کے داخلی دروازے پر لٹکا دیا تھا۔ آپ کو ہمارے تاریخی سلسلے کی یہ ویڈیو کیسی لگی یہ آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ شکریہ۔